السلام علیکم سامعین، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ساون کا مہینہ بڑا چلبلا، رنگیلا اور چھیل چھبیلا ہوتا ہے۔ یہ امنگ کو جگاتا ہے، دلوں کو دھڑکاتا ہے، احساس کو گنگناتا ہے اور جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ اس تمام لطف و انبساط اور سرمستی کے باوجود بھی اس کو ناقابل اعتبار اور تغیر طبع سمجھا جاتا ہے۔ اس کے موڈ مزاج کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس وقت اپنی کون سی جھلک دکھا کر آپ کو کیسی مشکل میں ڈال دے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب صبح ہم تھانے سے روانہ ہوئے تو مطلع صاف و شفاف تھا۔ تیز چمکیلی دھوپ ماحول میں موجود ہر شے پر سونا بکھلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ لیکن ہم جیسے ہی مقتول دھنیشا کے آستانے سے نکل کر مین بازار کی جانب بڑھے، آسمان دیکھتے ہی دیکھتے کالے گھٹاؤں سے ڈھک گیا۔ پھر جیسے ہی ہم نے مین بازار میں قدم رکھا، آسمان سے می برسنے لگا۔ وہ تو خیریت گزری کے حفظ متقدم کے طور پر موسم کے پیش نظر ہم چھتریاں ساتھ لے کر آئے تھے، ورنہ اچھا خاصا قدرتی غسل ہو جاتا۔ جب ہم نے خان بوٹ ہاؤس میں قدم رکھا تو بارش نے دھواں دھار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ آسمان سے برسنے والی بارش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا ساون اپنے جوبن پر ہے۔ اس وقت خان بوٹ ہاؤس میں صرف 2 افراد موجود تھے۔ ان کی وضع قطع اور رکھ رکھاؤ سے مجھے سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ان میں سے ایک دکان کا مالک اور دوسرا ملازم ہے۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے، لہذا دکان کا مالک ہمیں دیکھتے ہی ریڈ الرٹ ہو گیا۔ آئیے آئیے، سرکار نے اس بارش میں تکلیف کیوں کی؟ مالک صورت شخص نے مؤدبانہ انداز میں کہا، فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی چھتری کو بند کرتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، تکلیف ہم نے پہلے کی تھی، بارش بعد میں شروع ہوئی ہے اور جہاں تک خدمت کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک ضروری کام سے یہاں آیا ہوں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہوں۔ جناب آپ کو کون نہیں جانتا؟ وہ سادگی سے بولا۔ میں خان بوٹ ہاؤس کا مالک بناد خان ہوں، حکم کریں، آپ کو مجھ سے ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا ہے؟ میں نے ASI کی جانب مخصوص انداز میں دیکھا، وہ سمجھ گیا میں اس سے کیا چاہتا ہوں۔ میں نے دھنیشا کے آستانے سے جو سنانا چپل اٹھایا تھا وہ ایک تھیلے میں رکھا گیا تھا اور مذکورہ تھیلا اس وقت حفیظ راجپوت کے ہاتھ میں تھا۔ حفیظ نے تھیلا کھولنے کے لیے ہاتھوں کو جنبش دی تو میں نے بناد خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خان صاحب، قتل کے ایک کیس کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ قتل؟ اس نے چوکس والے نظر سے میری طرف دیکھا۔ کون قتل ہو گیا ہے؟ پیر دھنیشا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، وہ ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ میں اس کی دکان میں سجے شو کیسز کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں زنانہ اور مردانہ جوتے الگ الگ شو کیس میں بڑے خوبصورت انداز میں سجائے گئے تھے۔ بوٹ وغیرہ ایک طرف تھے اور چپل، سینڈل وغیرہ دوسری جانب۔ میں جس مقصد کی خاطر ادھر آیا تھا وہ پلک جھپکتے میں پورا ہو گیا۔ ہر بوٹ اور ہر چپل اور سینڈل کے اندر KBH کا مخصوص لیبل چسپا تھا۔ یہ ویسا ہی KBH والا لیبل تھا جو میں نے سلیپر پر دیکھا تھا، جسے ہم آستانے سے اٹھا کر لائے تھے۔ میں مطمئن ہو کر بناد خان کے پاس آ گیا۔ اس دوران ASI مذکورہ سلیپر کا بایاں پاؤں تھیلے میں سے باہر نکال چکا تھا۔ میں نے دکان کے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بناد خان، مجھے پیر دھنیشا کے آستانے میں سے زنانہ چپل کا ایک پاؤں ملا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ چپل تمہاری دکان سے خریدا گیا ہے۔ بناد خان ASI کے ہاتھ میں انگوٹھے والے سلیپر کو دیکھ چکا تھا۔ میں اس وقت بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تیزی سے بدلتے ہوئے تاثرات نے مجھے فوراً بتا دیا۔ وہ مذکورہ سلیپر کو پلک جھپکتے میں پہچان گیا تھا۔ پھر اس کی سرسراتی ہوئی آواز میرے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔ اس نے سلیپر کو ہاتھ میں لیے بغیر اعلان کر دیا، یہ چپل میری ہی دکان سے گیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بناد خان، پیر دھنیشا کے قتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا کسی عورت کی وجہ سے بچہ والی سرکار کو قتل کیا گیا ہے۔ مجھے مقتول کے آستانے پر یہ سلیپر ملا ہے۔ علاوہ ازیں مقتول کے حجرے میں چوڑیوں کے ٹکڑے بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تم مجھے اس سلیپر کے بارے میں بتاؤ۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ کسی شخص نے تمہاری دکان سے یہ سلیپر خریدا ہے۔ اب تم مجھے اس شخص تک پہنچنے کا راستہ بتاؤ گے۔ سلیپر کی حالت سے پتہ چلتا ہے یہ زیادہ استعمال نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے اسے خریدے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، لہٰذا تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا تم نے یہ سلیپر کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میرے سوال کو سنا، پھر کوئی جواب دینے سے پہلے وہ جوتوں والے شو کیس کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ زنانہ چپلوں اور سینڈلز کا ماہرانہ جائزہ لیتا رہا، پھر واپس میرے پاس آ کر حتمی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا حافظہ بہت طاقتور ہے، اس کے باوجود بھی میں نے شو کیس کا اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 1 مہینے میں میری دکان سے
इस किस्म के अंगूठे वाले सिर्फ 2 चप्पल फरोख्त किए गए हैं। उनमें से एक का नंबर 6 था और दूसरे का नंबर 7। एएसआई ने अपने हाथ में पकड़े हुए स्लीपर को एक खास अंदाज में हरकत देते हुए कहा, इस स्लीपर का नंबर 7 है मेरे ख्याल में। जी आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, बनात खान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। 7 का ये चप्पल हमने 2 दिन पहले ही बेचा है और मैंने जिस दूसरे 6 नंबर के चप्पल का जिक्र किया है वो लगभग 20 दिन कबल फरोख्त किया गया था। बस फिर तो काम बन गया। एएसआई ने मुतमईन अंदाज में कहा, तुम जल्दी से ये भी बता दो तुमने ये चप्पल किसको फरोख्त किया था। एएसआई का इशारा 7 नंबर वाले स्लीपर की जानिब था। थोड़ी देर पहले तुम अपने हाफजे की मजबूती का दावा ही कर चुके हो। मैं दोनों चप्पल के खरीदारों को जानता हूँ जनाब, बनात खान ने मेरी तरफ देखते हुए फखरी अंदाज में कहा। फिर मजीद तफसील बयान करते हुए बताने लगा, 20 दिन पहले चाचा फजलू अपनी बीवी कलसूम के साथ मेरी दुकान पर आया था। कलसूम का पाँव ज्यादा बड़ा नहीं, इसने अंगूठे वाला चप्पल पसंद किया। मैंने 6 नंबर का एक चप्पल इसके हाथ फरोख्त कर दिया। वो लम्हा भर को सांस लेने की गर्ज से मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, और 2 दिन कबल मासी मुख्तारा अपनी बेटी खदीजा को लेकर यहाँ आई थी। खदीजा की शादी को महीना 1.5 महीना हुआ है। आजकल वो अपनी माँ के साथ यही नवा कोट आई हुई है। जिस चप्पल का उल्टा पाँव आप मुझे दिखा रहे हैं ये 2 दिन पहले खदीजा के लिए खरीदी गई थी, लेकिन अचानक इसके लहजे में तजब्जुब दर आया, खदीजा पीर धुन्नी शाह को कत्ल क्यों करेगी। वो बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, गांव देहात और छोटे कस्बा जात की एक खसूसियत यह भी होती है कि वहाँ का हर शख्स दूसरे तमाम अफराद से बखूबी वाकिफ होता है। जदीद शहरों की तरह नहीं कि पड़ोसी को पड़ोसी की कोई खबर है और ना ही वो उसका नाम जानता है। बनात खान ने जिस तफसील से मुझे अपने 2 खरीदारों के बारे में बताया था उसमें एक की यादाश्त और हफ्जे की मजबूती से ज्यादा इस मखसूस मुआशरती हिस्स का हाथ था जो माहौल खुद ब खुद इंसान के अंदर पैदा कर देता है। आप इसे फितरत सानिया भी कह सकते हैं। गांव देहात के दुकानदारों को यह मखसूस हिस्स कुछ ज्यादा ही बेदार होती है, जिसका एक सबूत बनात खान चप्पल फरोश भी था। मैंने बनात खान की बड़बड़ाहट के जवाब में कहा, कौन किसको कत्ल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, तुम इस चक्कर में पड़कर अपने जहन को ना उलझाओ। तुम ये काम मेरे लिए छोड़ते हुए तुम मुझे चाचा फजलू और मासी मुख्तारा के घरे के बारे में बता दो। इस वक्त जिस किस्म के हालात से सामना था इसके पेश नज़र तो मासी मुख्तारा और इसकी बेटी खदीजा ही मेरा असल टारगेट था, लेकिन मैंने एहतियातन फजलू चाचा के बारे में भी पूछ लिया। बनात खान ने बड़ी तफसील से मुझे इन दोनों घरों का पता बता दिया। एएसआई नवा कोट का ही रहने वाला था और इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ रखता था, लेकिन एड्रेस समझने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। खान बूट हाउस पर मेरा काम खत्म हो गया था, लिहाजा मैंने खड़े होते हुए कहा, बनात खान पीर धुन्नी शाह का कत्ल किसी मोमे से कम नहीं। तुम भी अपनी आंखें और कान खुले रखो। अगर इस सिलसिले में तुम्हें कोई खास बात पता चले तो थाने आकर फौरन मुझे बताना। इस अपने ताउन का पूरा यकीन दिलाया तो हम इसकी दुकान से बाहर निकल आए। बारिश की शिद्दत में कमी आ गई थी। इस वक्त हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मेरे साथ कदम उठाते हुए एएसआई हफीज राजपूत ने कहा, मलिक साहिब इन दोनों घरों को अभी चेक करना है, बाद में का क्या मतलब। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, क्या अभी इनकी तरफ जाने में कोई कबाहत है। कबाहत तो कोई नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला, मैं बारिश की वजह से कह रहा था और दूसरी बात यह कि खाने का वक्त हो गया है, मैं बड़ी तेज भूख महसूस कर रहा हूँ। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, हफीज बारिश की तो तुम फिक्र न करो, हम अपने सरों पर छतरियां तान रखी हैं। यह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। और जहां तक भूख का ताल्लुक है, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा, फिर एक लम्हे का तवक्कुल से इजाफा करते हुए कहा, खाना हम खाएंगे और खूब डटकर खाएंगे, लेकिन पहला काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। ऐसे एक भूख के मामले में खासा कच्चा वाक़ई हुआ था। कमजोर से एहतियाजी अंदाज में बोला, मलिक साहिब मैंने तो सुन रखा है अव्वल ताम बाद काम। तुमने कुछ गलत नहीं सुन रखा हफीज। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, यह कहावत या मुहावरा आम हालात के लिए है, लेकिन अगर इंसान मखसूस नौयत के हंगामी हालात से दो चार हो तो इस मुहावरे की शक्ल बदल जाती है। हम इस वक्त जिस किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इसका तकाजा तो यह है कि अव्वल काम बाद ताम फिर आराम। एएसआई ने शक की नजर से मुझे देखा, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोला। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, भूख मुझे भी लग रही है, लेकिन जब तक मैं कत्ल की इस वारदात को किसी करवट बिठा नहीं देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम फिक्र न करो, फजलू चाचा और मासी मुख्तारा का इंटरव्यू करने के बाद हम सीधे थाने जाएंगे और खूब सैर होकर खाना खाएंगे। इसके मजीद इत्मीनान के लिए मैंने धुन्नी शाह का तड़का भी लगा दिया। नहायत ही चुपते हुए अंदाज में मैंने कहा, हफीज मुझे तो तुम्हारी भूख पर शदीद हैरत हो रही है। तुम्हारे पीरो मुर्शिद धुन्नी शाह अलमारूफ बच्चा वाले सरकार को किसी जालिम ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। हम इस वक्त धुन्नी शाह के कातिल का सुराग लगाने के लिए कोशिश हैं। इन हालात में तो तुम्हारी भूख प्यास और नींद उड़ जाना चाहिए, और तुम हो कि अपने पीर साईं को फरामोश करके भूख भूख चिल्लाते फिर रहे हो। ये कैसी तेरी मुरीदी है राजपूत साहिब। मेरे ये कलिमात किसी तेज रफ्तार और खतरनाक बाउंसर से कम नहीं थे। ऐसे इस बाल को खेलने की अहलियत नहीं रखता, तो लिहाजा मार खा गया। इससे पहले भी आसानी की तरफ आते हुए मैंने इसे कड़वी खुराक पिलाई थी। इस डोज ने इसकी बोलती बंद कर दी।
وہ سر کو نفی میں جھٹکتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس خاموشی میں ندامت اور خفت کا امتزاج پایا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم فضل کریم اور فضل چچا کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت تک بارش تھم گئی تھی اور مطلع ایک مرتبہ پھر کھل کر صاف ہونے کے لیے پرتول رہا تھا۔ فضل اس کی بیوی کلثوم گھر میں موجود نہیں تھی۔ پڑوسی نے بتایا کہ پچھلے 2-3 روز سے موزہ ٹھیک کر کے گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی میں ابھی ہفتہ لگے گا۔ فضل کریم کو میں احتیاطاً ٹچ کرنا چاہتا تھا، ویسے اس کی بیوی اور بچے کے 6 نمبر سلیپر کا پیر دھنی شاہ کے قتل سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ لوگ اگر ٹھیک کر کے گئے ہیں تو وہی خوش رہیں، یہ سوچتے ہم ماسی مختارہ کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ ماسی مختارہ اس وقت گھر میں موجود تھی۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ اسی نے کھولا۔ اپنے سامنے 2 وردی پوش افراد کو کھڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی وردی کا اپنا ہی ایک تاثر ہوتا ہے، کوئی مجرم ہو یا بے گناہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مختارہ کا رد عمل فطری تھا، قبل اس کے کہ وہ گھبراہٹ میں دروازہ بند کر دیتی۔ ایس آئی نے بڑی احسان سے کہا، ماسی ہم مقامی تھانے سے آئے ہیں۔ پھر سے میری جانب اشارہ کیا۔ یہ اس علاقے کے تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہیں، ایک ضروری کام کے سلسلے میں تم سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جلدی واپس چلے جائیں گے۔ ماسی مختارہ کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی۔ اس موقع پر میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ پوچھ گچھ یہاں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں کی جا سکتی، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ وہ اصراری انداز میں جلدی سے بولی، ٹھہرے جی، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں اس کی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اس کمرے کو بیٹھک کا شرف بخشتے ہوئے کسی خاص آرائش و زیبائش کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ 2 دیواروں کے آمنے سامنے 2 چارپائیاں بچھی تھی جن پر رنگدار چادریں ڈال دی گئی تھی۔ تیسری دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی چوبی میز رکھی دکھائی دیتی تھی۔ میں اور ایس آئی ایک چارپائی پر پراجمان ہو چکے تو مختارہ نے کہا، آپ لوگ آرام سے بیٹھو، میں آپ کے لیے کچھ چائے پانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس تکلف کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، بندوبست آج کل اپنے دھیان میں لگا ہوا ہے اور اسے کسی کو بھی دھیان میں لگا رکھا ہے، ان دونوں کو ان کے حال میں مست رہنے دو۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم ادھر ہی بیٹھ جاؤ، میں تم سے 2-4 سوالات کرنے کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر بیٹھک میں چاروں جانب نگاہ دوڑانے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ بیٹھنے کے لیے موزوں جگہ کی تلاش میں تھی۔ پھر اس کی متلاشی نظر دوسری دیوار کے ساتھ بچھی چارپائی پر جا کر رکے۔ اس کے ساتھ ہی مختارہ نے مذکورہ چارپائی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ چارپائی پر بیٹھتے کے بعد میری جانب متوجہ ہوئی تو میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، مختارہ مائی، اس گھر میں تمہارے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ بس جی کچھ نہ پوچھیں۔ وہ یکلخت اداس ہو گئی۔ کبھی اس گھر میں بڑی بہاریں ہوا کرتی تھی، جب سے آپ لوگوں کا چاچا فوت ہوا ہے خوشی اس گھر کا راستہ بھول گئی ہے۔ تصدق حسین بڑا ہی باغ و بہار اور جیدار بنتا تھا تھانے دار صاحب۔ اس کی سچی افسردگی اور یاست کو دیکھ کر میں پلنگ جھپکتے میں سمجھ گیا وہ اپنے مرحوم شوہر تصدق حسین کو یاد کر کے یوں دل گرفتہ ہو رہی ہے۔ یہ یادیں بڑی ظالم ہوتی ہے۔ زندہ لوگوں کی یادیں تو صرف تڑپاتی ہیں، لیکن جو لوگ ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں ان کی یادیں دل و جگر پر قیامت ڈھاتی ہیں۔ محبت کرنے والے انسانوں کے دل جدا ہو جانے والوں کی یادوں کی لاشوں سے قبرستان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے پیاروں کی ابدی جدائی دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے جس کا مداوع ممکن نہیں۔ اس حقیقت کی روح کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن پر یہ واردات گزر چکی ہو۔ میں نے مختارہ کے درد میں شرکت کرتے ہوئے کہا، بی بی میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن قادر مطلق کا اپنا ایک قانون ہے اور وہ ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن لوٹ کر واپس بھی جانا ہے۔ ہم آج نظر آ رہے ہیں، ممکن ہے کل ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، موت و حیات کے فلسفے کو وہی جانتا ہے، وہی دکھی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ میری دعا ہے وہ تمہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس نے گلوگیر آواز میں کہا اور دوپٹے کے پلو سے نم ہوتی ہوئی آنکھوں کو پوچھنے لگی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، مختارہ بی بی مجھے پتہ چلا ہے 1.5 ماہ پہلے تمہاری بیٹی خدیجہ کی شادی ہوئی ہے اور وہ آج کل تمہارے پاس آئی ہوئی ہے۔ خدیجہ کے ذکر پر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر متذبذب لہجے میں مستفسر ہوئی، تھانے دار صاحب آپ مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والے تھے؟ یا تو اس کا ذہن بہت زیادہ الجھا ہوا تھا اور یا پھر وہ دانستہ خدیجہ کی طرف سے میرا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے اور اس کی ذہنی کیفیت کو چیک کرنے کے لیے پوچھا، پوچھ گچھ تو میں شروع کر ہی چکا ہوں مختارہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا خدیجہ ان دنوں یہاں آئی ہوئی ہے؟ اس نے تھوڑے تعامل کے بعد جواب دیا، ہاں آئی ہوئی ہے۔ کیا وہ اس وقت گھر میں موجود ہے؟ نہیں، وہ کہاں گئی ہے؟ وہ اچھی خاصی گڑبڑا گئی۔ تھانے دار صاحب خیریت تو ہے نا؟ اب میری خدیجہ کے بارے میں اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابھی تک تو سب خیریت ہی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم نے میرے سوالات کے ٹھیک ٹھاک جوابات نہ دیے تو سمجھ دو پھر خیریت نہیں رہے گی۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر سنگین انداز میں اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ تمہاری بیٹی خدیجہ اگر اس وقت گھر میں موجود نہیں تو پھر کہاں گئی ہوئی ہے؟
وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال میں گرفتار دکھائی دینے لگی۔ لمحے بھر کی سوچ بچار کے بعد اس نے بتایا، خدیجہ اپنے خامد کے ساتھ ذرا مین بازار کی طرف گئی ہے، اسے چند چھوٹی موٹی چیزیں خریدنی تھی۔ تو کیا خدیجہ کا خامد بھی ادھر ہی ٹھہرا ہوا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نام کیا ہے تمہارے جمائی کا؟ اسلم وڑینچ، مختارہ نے رسانے سے جواب دیا۔ اسلم کل شام کو آیا تھا۔ خدیجہ کافی دنوں سے آئی ہوئی ہے، اسلم اسے واپس لینے آیا تھا، کل صبح وہ دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اتنی اہم کون سی خریداری تھی کہ وہ دونوں برستی بارش میں مین بازار کی طرف نکل گئے ہیں؟ بارش تو ان کے جانے کے بعد شروع ہوئی تھی تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرنے والے انداز میں بولی۔ میں تو خود ان کے جانے کے بعد پریشان ہو گئی تھی، اللہ کا شکر ہے اس وقت بارش رکی ہوئی ہے، اب وہ دونوں جلدی گھر آ جائیں گے اور میں بھی سکون کی سانس لوں گی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر سوال کرنے سے باز نہ رہ سکی۔ تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک اصل بات نہیں بتائی، آپ کس سلسلے میں تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ لو، اصل بات بھی سن لو مختارہ بی بی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تمہیں یہ تو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ پچھلی رات کسی نے بچہ والے سرکار کو اس کے آستانے پر قتل کر دیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، مجھے قاتل کی تلاش ہے۔ اوہ، اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، آنکھوں میں خوف و ہراس پن لانے لگا۔ پھنسی پھنسی آواز میں اس نے کہا، ہمارا پیر دھنی شاہ کے قتل سے کیا تعلق واسطہ نکلا ہے؟ تو میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں نا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مقتول کے آستانے سے ایک ایسا سراغ ملا ہے جس کی تفتیش کرتے ہوئے میں تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ کون سا سراغ؟ وہ ہکلاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے اے ایس آئی حفیظ راجپوت کو دیکھتے ہوئے تاحقانہ لہجے میں کہا، مختارہ بی بی کو وہ سراغ دکھاؤ بھائی۔ اے ایس آئی نے فوراً تھیلا کھولا اور انگوٹھی والے سلیپر کا بایاں پاؤں نکال کر مختارہ بی بی کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس دوران میں بڑی جائز نظر سے مختارہ کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ مذکورہ سلیپر پر نگاہ پڑتے ہی حیرت بھرے انداز میں چونکی، پھر لرزیدہ آواز میں اس نے مجھ سے استفسار کیا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ پہلے تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے کڑے تیور سے گھبرا، کیا یہ تمہاری بیٹی خدیجہ کے سلیپر کا پاؤں ہے جو 2 دن پہلے تم نے خدیجہ کو خان بوٹ ہاؤس سے خرید کر دیا تھا؟ جی۔ اس کی ہکلاہٹ میں گہری تشویش شامل ہو گئی۔ سلیپر کا یہ پاؤں آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، جوتا کوئی بھی ہو اور وہ از خود کہیں آ جا نہیں سکتا، یہ تو انسان کے پاؤں ہوتے ہیں جو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑاتے پھرتے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں بتا چکا ہوں کہ سلیپر کا یہ پاؤں مجھے دھنیشا کے آستانے سے ملا ہے۔ تم تسلیم کر چکی ہو گئی تمہاری بیٹی خدیجہ کا سلیپر ہے، اب اس حقیقت سے تم بھی پردہ اٹھاؤ گی کہ یہ سلیپر دھنیشا کے آستانے پر کیسے پہنچا۔ وہ چند لمحات تک پرسوچ انداز میں مجھے تکتی چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مختلف خیالات کو اپنے ذہن میں ترتیب دے رہی تھی۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، اس نے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرایا اور ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی۔ کہنے اور سننے میں تو یہی آتا ہے کہ ساسوں کو اپنی بہوؤں کی گود بھری دیکھنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن میں اس معاملے میں 100 ساس سے بڑھ کر بے قرار ہوں۔ خدیجہ کی شادی کو لگ بھگ 2 ماہ ہونے والے ہیں اور میں ابھی سے پریشان رہنے لگی ہوں کہ اس کا پاؤں کب بھاری ہوگا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھوڑا سا متوقف ہوئی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، ہمارے علاقے کے پیر دھنی شاہ عرف بچہ والی سرکار اس معاملے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ بعض بے اولاد عورتیں تو 30 سال بعد بھی ان کی دعا اور دم سے صاحب اولاد ہوئی ہیں۔ پیر صاحب کے آستانے پر جو بھی گیا جھولی بھر کر لایا، وہاں من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کئی بعض عورتیں بھی پیر صاحب کے در سے فیض اٹھا چکی ہیں۔ خدیجہ کی شادی کا بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن میں اس کی طرف سے خاصی تشویش میں رہتی ہوں اور یہی تشویش مجھے دھنی شاہ کے آستانے پر لے گئی تھی۔ مختارہ نے مہاتے توقع کیا تو میں نے فوراً سوال داغ دیا، تم یقیناً کل رات اپنی بیٹی خدیجہ کے ہمراہ پیر دھنی شاہ کے آستانے پر گئی ہوگی؟ نہیں تھانے دار صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، یہ واقعہ 2 روز پہلے کا ہے، جس روز میں نے خان بوٹ ہاؤس سے خدیجہ کو یہ سلیپر دلوایا تھا۔ اس نے ہمارے لائے ہوئے چپل کی جانب اشارہ کیا اور مزید کہا، اور ہم رات میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں بچے والے سرکار سے ملنے گئے تھے۔ خلاف توقع جواب سن کر مجھے تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور قریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے استفسار کیا، پھر دھنی شاہ نے خدیجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ شاہ جی نے میری بیٹی کے دونوں ہاتھوں کا بڑی توجہ سے جائزہ لیا، پھر کافی دیر تک اس کے پاؤں کا معائنہ فرماتے رہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ مختارہ نے پیر دھنی شاہ سے ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، 2 منٹ تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، تمہاری بیٹی کو اولاد ضرور ہوگی، لیکن اس راہ میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے۔ کیسی رکاوٹ مرشد؟ میں نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ فرمایا، کوئی دشمن تمہارے جمائی کی نسل کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس دشمنی کا سلسلہ تمہاری بیٹی کے سسرال کی طرف سے ہے، بڑا سخت اور گندا عمل کرایا گیا ہے خدیجہ پر۔ میری تشویش یکلخت پریشانی میں بدلی اور اس پریشانی نے میرے دماغ کو تہو بالا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے نہایت ہی منت خوشامد سے عرض کیا، پیر صاحب، ہماری تو ساری آسیں امیدیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں،
اگر میری خدیجہ کی راہ میں اسلم کے کسی دشمن نے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے تو اس رکاوٹ کو آپ ہی ہٹا سکتے ہیں. ہم آپ کا در چھوڑ کر ماتھا ٹیکنے اور بھلا کہاں جائیں؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں. شاہ صاحب نے بڑی روبدار آواز میں کہا. جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے عقیدت مندوں کو کسی اور در پر نہیں جانا پڑے گا، اور جب ہم پردہ فرما لیں گے تو ہمارا مزار ہر خاص و عام کی حاجت روائی کرے گا. ہمارا فیض رکنے اور تھمنے والا نہیں. جانتی ہوں، بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، اور آپ کے مقام و مرتبے کو بھی پہچانتی ہوں. میں نے جذباتی لہجے میں کہا. اسی لیے تو آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے. اس خالی جھولی کو بھر دے بچہ والی سرکار. پیر صاحب نے بڑے وثوق سے کہا. دل چھوٹا نہ کر مختارا، تمہاری جھولی خالی رہے گی اور نہ ہی تمہاری بیٹی کی گود. میں دونوں کو بھر دوں گا. ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. جدھر نگاہ گھما دیں بیڑے پار ہو جاتے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے، پھر نظر کرم خدیجہ پر مرکوز کرتے فیصلہ کن انداز میں بولے. ہم نے تمہاری بیٹی کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے. یوں سمجھو کہ بیٹھے بیٹھے اس کا ایکس رے ہو گیا ہے، اور ہم نے اس کی گود بھرنے کے لیے دعا بھی کر دی ہے. 2 جمعرات چھوڑ کر 9 چندی جمعرات کو آئے گی. تم صرف 15 دن تک ہماری دعا کے اثرات کا انتظار کرنا. اگر دعا نے کام نہ دکھایا تو پھر دعا کرنی پڑے گی. اگر آنے والی 9 چندی جمعرات تک بھی تمہاری بیٹی خوشخبری نہ سنائے تو پھر اسے ہمارے پاس لے آنا. اس صورت میں تمہیں عشاء کی نماز کے بعد ہمارے آستانے پر آنا ہوگا. ہم تمہاری بیٹی کو اپنے حجرہ خاص میں لے جائیں گے اور مخصوص عمل کے ذریعے اس پر کیے گئے سفلی عمل کی کاٹ کر دیں گے. پھر دیکھنا امید کیسے نہیں پیدا ہوگی. اگر تمہاری بیٹی کی گود ہری نہ ہو تو ہم بھی بچہ والی سرکار نہیں. وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی. تھانے دار صاحب، میں جانتی اور مانتی ہوں کہ پیر دھنی شاہ بہت اونچی بھی ہستی ہیں. وہ جو ہستی ہے نہیں بلکہ کبھی تھے. میں نے قطع کلامی کرتے اس کی تصحیح کرنا ضروری جانا. اب وہ شخص نابود ہو چکا ہے. گزشتہ رات کسی نے اسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. اس وقت اس کی لاش سرکاری ہسپتال میں چیر پھاڑ کے لیے رکھی ہے. بہرحال تم اپنا بیان جاری رکھو. اس نے شاہ کی نظر سے مجھے دیکھا. دھنی شاہ کے بارے میں طرز تکلم یقیناً اسے ناگوار گزرا تھا، مگر چونکہ اس کا مجھ پر زور نہیں چلتا تھا لہذا خاموشی اختیار کرنے کے سوا کچھ چارہ کار نہیں تھا. ایک لمحے کے توقع کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا. میں تو یہ چاہتی تھی کہ خدیجہ کو آنے والی 9 چندی جمعرات تک ادھر ہی روک لوں، پھر صاحب اس کا علاج مکمل کر دیں تو اسے سسرال بھیجوں. لیکن اسلم اچانک اسے لینے آ گیا. میں نے اپنے جمائی کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ پوری بات سننے کے بعد شعلے کی طرح بھڑک اٹھا کہنے لگا. میں پیرو فقیروں کو نہیں مانتا. بچے کے سلسلے میں خدیجہ کو کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں. جب نصیب میں ہوگا اللہ خود ہی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا. میں نے جب پیر صاحب کی کرامتوں کا ذکر شروع کیا تو وہ ایک دم ہتھے سے اکڑ گیا اور دھنی شاہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا. مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا. اگر اس کی باغیانہ باتیں آس پڑوس والے سن لیتے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی. پھر دھنی شاہ اس علاقے کی بڑی محترم ہستی ہیں. میں نے دل ہی دل میں کہا. مختارہ بی بی، تمہارے جمائی نے جو کہا وہ 16 نے درست رد عمل تھا. مختارہ نے مجھے اسلم وڑائچ کے جس جارحانہ رویے سے آگاہ کیا تھا اس کی بنا پر میں نے اپنی یادداشت میں اسلم وڑائچ کے نام پر سرخ دائرہ لگا دیا اور مختارہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا. دیکھو بی بی، یہ دھنی شاہ عرف بچہ والی سرکار کا قصہ تو پاک ہو چکا. تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کر سکی ہو اس کا بھی اب کوئی اہمیت نہیں رہی. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کے سلیپر کا ایک پاؤں دھنی شاہ کے آستانے سے کیوں ملا ہے. میں نے لمحاتی توقع کیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں سوال کیا کہ پچھلی رات تم خدیجہ کو لے کر اس کے آستانے پر گئی تھی؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ قضیے سے بولی. اسلم کی مخالفت کے بعد میں یہ قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ میں جانتی ہوں وہ غصے کا سور ہے. میں اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گھر تباہ نہیں کر سکتی. یہ تم نے نہایت ہی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے. میں نے سراہنے والے انداز میں کہا. پھر پوچھا. سلیپر کے بارے میں ابھی تک تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ جواب دینے کا موقع دیں تو میں کچھ بولوں. وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولی. ایک بات پوری نہیں ہوتی تو کوئی دوسری شروع کر دیتے ہیں. اس کی جھنجھلاہٹ ایک دم قدرتی اور اصلی تھی. میری تفتیش نے اسے زج کر کے رکھ دیا تھا. میں نے بڑی رسانی سے کہا. ٹھیک ہے، میں خاموشی سے سن رہا ہوں. تم سلیپر کے بارے میں بتاؤ. اس نے بتایا. جب ہم ماں بیٹی پیر صاحب سے ملاقات کے بعد آستانے سے آنے لگی تو خدیجہ کی ایک جوتی غائب تھی. بڑے حال میں داخل ہوتے وقت لوگ اپنے جوتے باہر اتار دیتے ہیں. مردوں کے جوتے ایک طرف ہوتے ہیں اور عورتوں کی دوسری طرف. اس طرح ہال کے اندر بھی عورتیں اور مرد الگ الگ بیٹھتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی. وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا. خدیجہ کے ایک سلیپر کو غائب پایا تو میں پریشان ہو گئی. ایک تو افسوس یہ ہو رہا تھا کہ نئی نکو جوتی بیکار ہو گئی. ایک پاؤں بھلا کس کام کا. دوسرے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ایک پاؤں ننگا لے کر خدیجہ گھر کیسے پہنچے گی. خدا کا غضب ہے، لوگ مسجدوں اور آستانوں سے بھی جوتے اٹھاتے ہوئے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کرتے. پتہ نہیں یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے. اس نے مخصوص انداز میں ایک ہاتھ کو حرکت دی اور مزید بتانے لگی. میری پریشانی کو دیکھ کر حاجی صاحب فوراً ہمارے پاس آ گئے. میں نے انہیں ایک سلیپر کی چوری کے بارے میں بتایا. انہوں نے جوتی چور کو غائبانہ طور پر بہت برا بھلا کہا. پھر خدیجہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے.
तुम मेरी चप्पल पहनकर घर चली जाओ, दोबारा आस्थाने पर आना हो तो वापस कर देना। इस तरह खदीजा हाजी साहब की चप्पल पहनकर घर आ गई। मैंने बड़ी बूढ़ियों से सुन रखा है कि नई चप्पल जूती का गुम हो जाना अच्छा शगुन नहीं होता। रास्ते भर में यही सोच सोच कर परेशान होती रही। वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुई तो मैंने पूछ लिया, तुमने चप्पल के हवाले से अभी हाजी गुलजार का जिक्र किया है ना? जी जी, वही हाजी साहिब। वो तायदी अंदाज में गर्दन को हरकत देते हुए बोली, हाजी साहिब साल साल से पीर साहिब की खिदमत कर रहे हैं। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया, जब तुम खदीजा को लेकर धुन्नी शाह के आस्थाने पर गई थी तो खदीजा की कलाइयों में किस किस्म की चूड़ियां थीं? इस खिलाफ तवक्को को इस्तफसार पर इसने उलझन ज़दा नजर से मेरी तरफ देखा, फिर थोड़े तामुल के बाद जवाब दिया, जनाब इसकी एक कलाई पर तो सोने की 4 चूड़ियां चढ़ी हुई हैं और दूसरी कलाई में कांच की बिलोरी चूड़ियों से भरी हुई है। बिलोरी चूड़ियों का रंग भी बता दो, मैंने बदस्तूर इसके चेहरे का जायजा लेते हुए कहा। वो मेरे इस नोयत के सवाल पर एक मरतबा फिर मुतज़ब्ज़ब हुई, ताहम इस बार जवाब देने में इसने ज़्यादा देर नहीं लगाई थी और बताया, खदीजा की बिलोरी चूड़ियां नीले रंग की हैं। मैंने एक गहरी सांस खारिज कर पूछा, क्या खदीजा ने अभी अपनी कलाई में वही नीली चूड़ियां पहन रखी हैं? जी हाँ, इसने इस बात में गर्दन हिलाई। जब वो असलम के साथ घर से निकली थी तो इसकी कलाई में नीली चूड़ियां ही थी। अब खामिद उसे कोई नई चूड़ियां चढ़ा लाए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वो लम्हे भर को रुकी, फिर मुतजस्सिस लहजे में पूछने लगी, थानेदार साहिब, इस चूड़ियों का क्या तस्करा निकल आया है? मैंने मुख्तारा बीबी से अब तक जो पूछताछ की थी, इसमें इसने किसी छल फरेब या दरोगोई से काम नहीं लिया था। यह बात मैं अपने पेशेवराना तजुर्बे की बिना पर कह रहा हूँ। चक्करबाजी करने वाले ज्यादातर तक खुद को छुपा नहीं पाते और इनके अंदाजो अतवार कहीं कहीं इनकी चालबाजी की चुगली जरूर खा जाते हैं। मुख्तारा बीबी के रवैये में मुझे ऐसी कोई बात महसूस न हुई तो मैंने उसे आसानी से मिलने वाले सब्ज और सुर्ख टूटी हुई चूड़ों के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके साथ ही मैंने अपना नुक्ता नजर भी इस पर वाजे कर दिया। मेरी बात सुनने के दौरान वो जिस भी होती रही। जैसे ही मैं खामोश हुआ वो कानों को हाथ लगाते बोली, तोबा तोबा, आप शाहजी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं थानेदार साहिब? मैंने मुख्तारा के इस सवाल का जवाब देना जरूरी न समझा। हमारी सोच और ख्यालात में गोया मशरिक और मगरिब का तफावत था। मैं सरदस्त इसे कायल कर सकता था और ना ही इसके जाहिलाना अकायद को तस्लीम करने के लिए तैयार था। लिहाजा इस सिलसिले में कोई भी कोशिश गुफ्तगू का एक ऐसा दर खोलने की मुतरादिफ होती जहाँ से हवा का खुशगवार झोंका आने के बजाय बादे स्मून का सामना होता। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, पता नहीं तुम्हारा जमाई कब वापस आएगा। मैं 2-4 बातें इससे भी करना चाहता था। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर घर के बैरून दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मुख्तारा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, लगता है असलम और खदीजा वापस आ गए हैं। फिर वो उठी और बैठक से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी। मैंने ताइदी लहजे में कहा, अगर आने वाले तुम्हारी बेटी और दामाद हो तो इन्हें इधर ही बैठक में ले आना। मुख्तारा ने इस बात में सर को जुम्बश दी और बैठक से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो खदीजा और असलम वराइज की हमरा वापस आ गई। वो दोनों मियाँ बीवी बैठक में 2 बावर्दी पुलिस वालों को देखकर चौंक उठे। इनके चौंकने में खौफ नहीं बल्कि खास किस्म की हैरत पिन्हा थी। जाहिर है जब वो घर से निकले थे तो यह मुख्तारा के सिवा और कोई नहीं था। और अब मुख्तार अपनी बेटी और दामाद का तारुफ करा चुकी तो मैंने बगौर इस जोड़े का जायजा लेने लगा। खदीजा की उम्र 20 साल के करीब थी। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत और दिलकश औरत थी। नई नई शादी ने इसके जोबन को और भी निखार दिया था। खदीजा का शुमार इन हसीन औरतों में होता था जो किसी सजावट और आराइश और ज़िबाइश के बगैर भी अपनी मिसाल आप होती हैं। इस हवाले से मेरी नज़र में असलम वड़ैज एक खुशकिस्मत शोहर था। खदीजा की एक झलक ने फिर धुन्नी शाह के दिलो ज़हन को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया होगा। वो ज़हन और दिल जो पहले ही हवस और हिर्स की अमाज का बना हुआ था। बच्चा वाली सरकार ने यकीनन चंद जुमरात को इसे अपने किसी मजमूम मकसद की तकमील के लिए बुलाया था। इस हवाले से भी असलम वड़ैज खुशकिस्मत साबित हुआ था। एक तो मामला इसके सामने आ गया था और इसने धुन्नी शाह के इलाज मुआवजे की भरपूर मुखालफत कर दी। दूसरे धुन्नी शाह नुचंदी जुमरात के अमल से कबल ही जामिद हो गया। अगर वो जिंदा रहता तो इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद था कि मुख्तारा बीबी किसी भी कमजोर लम्हे में बेटी को औलाद के लिए धुन्नी शाह के हुजरे में जरूर भेज देती। अंधी अकीदत और जाहिलाना इरादतमंदी जो भी कर दिखाए कम है। मैंने खदीजा से चंद सवालात किए और इसे फारिग कर दिया। इन सवालात के जवाब में कोई ऐसी बात सामने न आ सकी जिसे धुन्नी शाह के कत्ल के साथ नथी किया जा सकता या इसकी मदद से कातिल का सुराग लगाने की कोशिश की जाती। मैंने इसकी कलाइयों को बतौर खास देखा। मुख्तारा के बयान के मुताबिक वहां मुझे सोने की 4 चूड़ियां और नीली बिलोरी चूड़ियां ही दिखाई दी। इसका मतलब था असलम ने इसे नई चूड़ियां नहीं चढ़ाई थी और यह कि धुन्नी शाह के हुजरे में से मुझे टूटी हुई सुर्ख और सब्ज चूड़ियों के जो टुकड़े मिले थे इनका भी खदीजा से कोई ताल्लुक नहीं था। गुज़श्ता रात हुजरे में किसी और औरत के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। मैं सुराग के नज़दीक आते आते एक मरतबा फिर दूर हो गया था। खदीजा से फारिग होने के बाद मैंने असलम वड़ैज का भी इंटरव्यू किया। वो 26-27 साल का एक सेहतमंद और हट्टा-कट्टा शख्स था। मुख्तारा की ज़ुबानी मुझे असलम के जिन ख्यालात से आगाही हुई थी इनकी रोशनी में कहा जा सकता था कि इसकी खोपड़ी में एक माकूल और सेहतमंद दिमाग भी वजूद रखता है। असलम ने धुन्नी शाह के इलाज मुआवजे के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी और जिस गम और गुस्से का इजहार किया था इसके पेश नज़र मैंने असलम को रेड सर्कल कर रखा था।
لہٰذا جب اس سے مختلف سوال و جواب کا دور پورا ہو گیا تو میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا، اسلم تم فوری طور پر نواں کوٹ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، یہ تو بہت زیادتی ہے جناب۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا تم اسے زیادتی سمجھو یا قانونی مصلحت، مگر حقیقت وہی ہے جو میں تم پر ظاہر کر دی ہے۔ کل کم از کم کل کا دن تو تمہیں ادھر ہی رکنا ہوگا۔ دھنی شاہ کے قتل کے سلسلے میں بڑی شد و مد سے تفتیش ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ کل تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تم پرسوں صبح اپنی بیوی کو ساتھ لے کر یہاں سے جا سکتے ہو۔ اسلم ولایت کے پاس میرے حکم کی تعمیل کے سوا کچھ چارہ نہیں تھا۔ قانون سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی میں بڑی گھمبیرتا پائی جاتی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہ محسوس ہوئی کہ اسے میرا یہ فیصلہ قطعاً پسند نہیں آیا تھا اور مجھے اس سلسلے میں اس کی پسند اور ناپسند کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ماسی مختارہ کے گھر سے نکلا اور ایسے کہ ہمراہ تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت بارش پوری طرح تھمی ہوئی تھی، لیکن آسمان کا منہ کچھ ایسا بنا ہوا تھا جیسے کوئی بچہ رونے سے پہلے بسورتا ہے۔ آسمان کا یہ بسورنا خالی ذلت بھی نہیں تھا۔ ہم جیسے ہی تھانے کی حدود میں قدم رکھا، آسمان نے دھواں دار انداز میں رونا شروع کر دیا۔ معزز سامعین حضرات، پیر صاحب کے قتل کی یہ کہانی بھی جاری ہے، واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔